الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ اللہ کے نام سے جو بہت مہربان ہے اور نہایت کرم فرما۔ پڑھو اپنے پروردگار کا نام لے کر جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے جمے ہوئے لوچڑے سے پیدا کیا۔ پڑھو تمہارا مالک و پروردگار لارڈ گاڈ ایشور اللہ تمہیں بہت دے گا، بہت نوازے گا، جس نے قلم کے ذریعے پن کے ذریعے تعلیم کا انتظام کیا اور انسان کو وہ سب کچھ سکھایا جس سے انسان واقف نہیں تھا۔ فرسٹ ڈیوائن میسج لاسٹ پروفٹ پر جو اتارا گیا، انہوں نے جو بات کہی کہ سب سے پہلے مجھ سے کہا گیا کہ اقرا، پڑھو پڑھو، ایشور کے نام سے پڑھو، اللہ کے نام سے پڑھو، اچھی بات پڑھو، اچھے کام کے لیے پڑھو، اچھی نیت سے پڑھو، اچھے مقصد کے لیے پڑھو۔ پہلا حکم یہ ہے، اور اس پہلے حکم کے ساتھ ساتھ پھر سب سے پہلی چیز سکھائی گئی صفائی ستھرائی پاکی۔ جو لوگ بھی پڑھے لکھے ہیں مسلمانوں میں، دین سے واقف ہے، وہ یہ جانتے ہیں کہ نماز سے پہلے، روزے سے پہلے، زکوٰۃ سے پہلے، حج سے پہلے سب سے پہلا آرڈر ہے صفائی ستھرائی کا اور پاکی۔ حدیث کی کتاب شروع کیجئے تو کتاب الطہارہ، فقہ کی کتاب شروع کیجئے تو کتاب الطہارہ، جو بھی کتاب ہمارے ہاں قانون کی شروع ہوتی ہے، یہ ٹریڈیشنز آف دی پروفٹ کی شروع ہوتی ہے تو وہ صفائی ستھرائی پاکی سے شروع ہوتی ہے۔ لہذا جہاں سب سے پہلا سبق یہ پڑھایا گیا ہو کہ انسان پاک رہے، صاف رہے، گندا نہ ہو اور میل کچیل نہ ہو، نہا دھو کر اچھی طرح رہے، اور اگر کوئی شخص پیشاب کے لیے بھی جائے تو بعد میں ہاتھ دھوئے اور منہ دھوئے اور کونیوں تک دھوئے اور سر پر بھی گیلے پانی سے ہاتھ پھیرے اور پیر صاف کرے۔ لہذا اور ہر نماز کے لیے اس کو یہ عمل کرنا، اس لیے صحیح معنی میں جو مسلمان ہوتا ہے اس کے ہم میل کچیل ناخنوں میں نظر نہیں آئے گا، بلکہ ناخن بھی نظر نہیں آئیں گے، کیونکہ وہ ناخن صاف کرتا ہے، اس کے جوڑ موڑ پر کہیں آپ کو میل کچیل نہیں ملے گا، وہ صاف ستھرا ہوگا، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ اس کے نبی نے اور اس کے دین نے پہلی تعلیم صفائی ستھرائی کی دی ہے اور پاکی کی تعلیم دی ہے، اس لیے وہ نجس اور گندا اور ناپاک رہ ہی نہیں سکتا۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ کھڑے ہو کر پیشاب کرے اور پیشاب کی چھینٹیں اس کی پینٹ پر پڑے اور اس کے بعد کسی کے گھر میں چلا جائے، بیٹھ جائے، اس کے موزوں سے سڑی بو آ رہی ہے، اس کے پیروں کے ناخنوں میں میل جمع ہوا۔ ظاہر ہے کہ ایک ایسی چیز سے ایک ایسا منظر ہے جس سے مسلمان کو گھن آتی ہے اگر وہ مسلمان، اس لیے کہ سب سے پہلی بات ہے کہ ناخن صاف ہو، بال صاف ہو، عطر لگا ہوا ہو، نہا دھو کر صاف ستھرے کپڑے پہن کر انسان کو مسجد آنا چاہیے، اسکول آنا چاہیے، باہر آنا چاہیے، لوگوں سے ملنا چاہیے، گندگی اور ناپاکی کے ساتھ نہیں۔ تو جس دین نے یہ تعلیم دی ہے اس دین کے لوگ لونی میں بستے ہوں اور ان کی گلیاں گندی ہوں، مجھے نہیں معلوم، میں نہیں مانتا کہ یہاں مسلمان آباد۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم بڑی تعداد میں یہاں آباد ہیں، لیکن میں نہیں مانتا یہاں غیر مسلم اگر ہو تو ہو، میں نہیں جانتا ان کا مسلک کیا ہے، ان کے یہاں تفصیلات کیا ہے، لیکن اسلام میں تو اجازت ہی نہیں ہے کہ کوئی صاف ستھرا نہ ہو، پاک نہ ہو، اسے پاک رہنا ہے، صاف ستھرا رہنا ہے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی تھی کہ مسلمانوں اپنے گھروں کے سامنے باہر کے حصے کو بھی صاف رکھا تھا، صرف یہ نہیں فرمایا کہ گھر کے اندر کے حصے کو صاف رکھو، فرمایا گھر کے باہر کے حصے کو صاف رکھو۔ لہذا گلیوں میں کوڑا نہیں ہو سکتا، اگر مسلمان محلہ ہے تو آج صورتحال بالکل برعکس ہے۔ ہندوستان میں مسلمان محلوں کی اور گاؤں کی پہچان یہ ہے کہ وہاں پر کوڑا ہو، گندگی ہو، کرکٹ ہو، وہاں جھگیاں ہو، جھوپڑیاں ہو، گرتی ہوئی دیواریں ہو، سڑی ہوئی نالیاں ہو، یہ مسلمانوں کے علاقے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ مسلمانوں کے علاقے نہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والوں کے علاقے نہیں۔ اگر حکومت میں انسانیت ہوگی تو وہ آپ کا اعتراف کرے گی، آپ کے سامنے جھکے گی، آپ کو سلامی دے گی کہ آپ نے وہ کام کر دیا جو ہم نہیں کر سکے۔ جیسے اگر آپ نے بچوں کو پڑھا دیا اور سرکاری
اسکول نے نہیں پڑھایا تو ظاہر ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ سلیوٹ مارے، آپ کو سلامی دے، ہاتھ جوڑے آپ کے سامنے کہ آپ نے کتنے بچوں کا انتظام کر دیا، ان کو پڑھا دیا، ان کی زندگی کے مسائل حل کر دیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے بچے ان گندے راستوں پر چلے، اتنا کوڑا، اتنی گندگی، یہ ناقابل برداشت ہے۔ اور میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا کہ چھوٹے سے چھوٹے ملک میں بھی میں گیا اور 15,000 کلومیٹر کا بائی کار سفر کیا میں نے لندن سے اسپین تک، اور کہیں پر میں نے کترن نہیں دیکھی روڈ پر کہیں ٹکڑا پڑا ہوا، یہاں تو کوڑوں کے ڈھیر اور ان پر گائیں منڈلاتی ہوئی۔ افسوس ہوتا ہے کہ کتنے بے غیرت، کیسے بے شرم و بے حیا ہیں یہاں کے لوگ، یہ جانور کی زندگی تباہ کر رہے ہیں، اس کو برباد کر رہے ہیں، اس کو ایسے کوڑے میں ڈال رہے ہیں۔ یہ شرم نہیں کہ اس کو لے کر کہیں اچھے باڑے میں رکھ دیں، کہیں اس کے لیے اچھا انتظام کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بے شرم لوگ، بے حیا لوگ، اور اس کے بعد پھر گائے کے نام پر لڑائی، ڈھیگا مشتی، قتل و غارت گری، گنڈا گردی، یہ شیطانوں کا کام ہے، انسانوں کا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ انسانوں کا لبادہ اڑے، وہ مذہب کا لبادہ اڑے تو اس کا مطلب ہے کہ شیطان دجال بن کر لوگوں کے سامنے آ گیا اور وہ لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اس لیے ملک کی صورتحال کو بدلنے کے لیے ہر آبادی کے لوگوں کو سیلف سروس کے سسٹم کے راستے پر پڑ جانا چاہیے، اور یہ طے کر لینا چاہیے کہ اپنے محلوں کو صاف ستھرا کرنا اور منظم کرنا، اور صحت کے لیے انتظامات کرنا، اور کلینک کھولنا، اور ہاسپٹل اور نرسنگ ہوم قائم کرنا، اور سب غریبوں کی اور پریشانوں کی ضرورتیں پوری کرنا، ہر بچے کے مسئلے کو حل کرنا، یہ سب سے پہلا ہمارا کام۔ اس کام کے بعد اور کام ہو۔ تو میں نے آپ سے بات شروع کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اسلام کے معنی تو ایشور کی بات ماننے کے ہوتے ہیں، وہ الگ کیسے ہو گیا؟ وہ ایک قوم کا مذہب کیسے ہو گیا؟ وہ یہاں کی آبادی کم ہو یا زیادہ صرف اس کا مذہب کیسے ہو گیا؟ اور یہ ہندوازم کچھ لوگوں کا مذہب کیسے ہو گیا؟ یہ کہاں سے سارے تماشے پیدا کیے گئے؟ اسلام مکے کی طرف منسوب نہیں ہے، مدینے کی طرف نہیں ہے، عرب کی طرف نہیں ہے، افریقہ کی طرف نہیں ہے، اس کا تعلق ہی نہیں ہے کسی لوکلٹی سے، کسی علاقے سے، اس کا تعلق ہی نہیں ہے کسی شخصیت سے، کسی پرسنالٹی سے۔ اسلام کے معنی تو صرف اوبیڈینس کے ہوتے ہیں، گاڈ لارڈ ایشور اللہ کی بات ماننا، یہ اسلام۔ اور اس کے بعد اس کے جو پروفٹ رہے، حدیث میں بتایا گیا کہ 1,24,000 نبی ہوئے اور 313 رسول ہوئے۔ یہ تفصیلات ہندوستان میں کون کون پروفٹ تھا، کون تھا جو پروفیسی لے کر آیا، نام بنام ہمیں معلوم نہیں، لیکن بہت ممکن ہے کہ رام بھی پروفٹ ہوں گے، اور بھی بہت سی شخصیات، بدھا بھی پروفٹ ہوں گے، جنہوں نے بڑے کام کیے، انسانیت کی خدمت کی، جس کی بنیاد پر کروڑوں انسان ان کے معتقد ہوئے، ان کے دلوں میں ان کی محبت بیٹھی۔ یہ ایسے ہی نہیں ہو جاتا، یہ ہوتا اسی وقت ہے جب کہ انسانیت کی بڑی خدمت ہوتی، یہ ہوتا اسی وقت ہے جب کوئی ایشور کا، لارڈ کا، گاڈ کا نمائندہ ہوتا ہے، اس کا ریپریزنٹیٹیو ہوتا ہے، جب وہ اس کے میسیجز لوگوں کو سناتا ہے اور اپنی زندگی کو آئیڈیل اور ماڈل کے طور پر پیش کرتا ہے، تبھی کسی شخصیت کو اہمیت، عظمت حاصل ہوتی اور لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا ہوتی۔ اس لیے جو شخصیتیں بھی گزر گئیں، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ انہوں نے ہمیں کیا تعلیمات دی، کس طرح بتایا، زندگی گزارنے کا طریقہ کیا سکھایا۔ تو جہاں تک اسلام کا تعلق ہے، میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا ڈیوائن میسج جو سنایا، لوگوں کو بتایا کہ ایشور نے مجھ سے جو کہا ہے وہ یہ کہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان